السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر محمد اسرار، نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشن، اور میں روزانہ لائیو آتا ہوں آپ سب کے ساتھ. ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ کے سوالات اور جوابات، اور خوراک اور نیوٹریشن کے حوالے سے آپ کے جتنی بھی کویریز ہوتی ہیں، جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں، اس کو جواب دیتے ہیں، اور روزانہ ایک آدھ ٹاپک کو لے کے اس کے اوپر تفصیل سے بات چیت کرتے ہیں. لاسٹ جو سیشن ہمارا ہوا تھا، میرا خیال ہے کہ جمعے کے دن، اس میں ہم نے روٹی ڈسکس کی تھی، آٹے سے بنی ہوئی چیزیں ڈسکس کی تھی، اور وہ اتنی ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں ہو سکی تھی. لہٰذا آج میں چاہتا ہوں کہ ہم دوبارہ مزید اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کریں اور آپ کے سوالات کے جوابات دیں، کیونکہ اس دن میں نے تو اپنی طور پہ کافی چیزیں ڈسکس کر لی تھی، لیکن سوالات اس پہ اس طرح تفصیل سے نہیں آئے تھے. تو کوشش کریں گے کہ آج آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات دیں، اور زیادہ سے زیادہ ایسی باتیں ڈسکس کریں جو عام طور پہ ذہن میں آتی ہیں، جو عام طور پہ ہم پریکٹس کرتے ہیں. صبح ناشتے میں ہمارے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بریڈ کھاتے ہیں، رس کھاتے ہیں، پراٹھا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں. اسی طریقے سے لنچ میں بھی ہماری سالن کے ساتھ روٹی ہوتی ہے، اور ڈنر میں بھی زیادہ تر روٹی ہی ہم کھاتے ہیں. تو اس کو مختلف حوالوں سے ہم ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ ہم بیکری آئٹمز ڈسکس کریں گے کہ جو بیکری میں بسکٹ پائے جاتے ہیں، بیکری کے بسکٹ ہوتے ہیں یا بند ہوتے ہیں، پیزا ہوتا ہے، کیک ہوتے ہیں. اس طرح کی جو چیزیں جو آٹے سے بنتی ہیں، اس کے اوپر ہم سوال جواب لیں گے. تو آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہوں وہ یہاں کمنٹس میں ٹائپ کریں. مجھے تو آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں ہوں ڈاکٹر محمد اسرار، نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشن، اور میں 2006 سے 2007 سے اسلام آباد میں نیوٹریشنل کنسلٹنسی دیتا ہوں، ویٹ لاس، ویٹ گین، ڈائبٹیز اور کولیسٹرول کے لیے. جو میرا ڈائٹ پلان ہوتا ہے ویٹ لاس والا، اس سے ایک مہینے میں کم از کم 8 kg ویٹ ریڈیوس ہوتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو ٹین ایج میں ہوتے ہیں یا 20s میں ہوتے ہیں، وہ 8 kg سے بھی زیادہ 10 kg پر منتھ بھی ریڈیوس کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ جوان ہوتے ہیں، ان کا میٹابولزم بڑا ریگولر ہوتا ہے، اور ان کے اندر ول پاور بھی ہوتی ہے، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ڈائٹ پلان کے اوپر عمل کر لیتے ہیں اور بڑا اچھے ریزلٹس آئے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے 15 دن میں 6 kg تک بھی ریڈیوس کیا ہے. تو اٹ ڈیپینڈز آن دا پرسن. اور جو ڈائٹ پلان ویٹ گین کے لیے ہوتا ہے، اس سے آپ کا ایک مہینے میں کم از کم 4 سے 6 kg ویٹ گین ہوتا ہے. اسی طرح جو کولیسٹرول کا ڈائٹ پلان ہے، اس سے کولیسٹرول مینٹین رہتا ہے بغیر کسی دوائی کے، اور جو شوگر کا ڈائٹ پلان ہے اس سے شوگر مینٹین رہتا ہے بغیر کسی دوائی کے. شوگر والا ڈائٹ پلان جو ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے عمر کے اوپر، اور کتنے سال سے شوگر کی بیماری لگی ہوئی ہے، کوئی میڈیسن لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں، انسولین لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کے ساتھ انسولین کے ساتھ اور ان سب چیزوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے شوگر کو مینٹین کرنے کا. تو میرا اسلام آباد میں کلینک ہے، اور آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ مجھے فون کال کر سکتے ہیں اپنی ڈائٹ پلان کے حوالے سے. تو آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ. جیسے کہ میں نے بتایا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آٹا اور آٹے سے بنی ہوئی چیزیں. زیادہ تر ہمارے یہاں پہ گھروں میں جن میں بچے ہوتے ہیں وہ فائن آٹا یا میدا استعمال کرتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اور اس کے آپ کوشش کریں کہ میدا کم سے کم استعمال کریں اور زیادہ تر چکی کا آٹا استعمال کریں. اس سے آپ کی میدے کے مسائل بالکل ختم ہو جائیں گے، اور میدا آپ کا بالکل ٹھیک رہے گا. جو دوست ہمیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں،
اپنی وال پہ، تاکہ ہمارے اس ویڈیو کو وہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں۔ میں روزانہ تو نہیں، ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن لائیو آتا ہوں۔ جمعے کو ہم لائیو آئے تھے، ہفتہ اتوار چھٹی کی، آج پیر کے دن لائیو ہیں۔ کوشش کریں گے کہ منگل کو نہ اور بدھ کے دن لائیو آئیں، اسی طریقے سے ایک دن چھوڑ کے لائیو آئیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ اب اس پیغام کو پہنچانے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ میں تو بڑے مشکل سے مینیج کر لیتا ہوں، ٹائم نکال کے کلینک سے آ کے یہاں پہ مینیج کر لیتا ہوں، لیکن آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کا یہی ساتھ کافی ہے کہ آپ اس ویڈیو کے لیے ٹائم نکالیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اچھا، تو آٹے سے بنی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ چلتی ہیں، خاص طور پہ جو برگرز ہوتے ہیں، جو پیزا ہوتا ہے، جو کیک ہوتے ہیں، جو بیکری بسکٹس ہوتے ہیں، کیک رس ہوتے ہیں، بریڈز ہوتے ہیں، اور وہی ساری بیماریوں کی جڑ ہے، وہی ہماری سوسائٹی میں وزن بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ انہی چیزوں کے استعمال سے ہماری سوسائٹی میں شوگر کی بیماری بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو اپنی روٹین سے نکالیں۔ ونس ان اے بلو مون کہیں آپ نے ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار بچوں کو ایسی کوئی چیز کھلا دی ٹریٹ کے طور پہ تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی روزانہ کی معمول سے یہ نکالیں۔ میرے پاس کلینک میں جو ٹین ایج کے لوگ آتے ہیں، وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کنفیس کرتے ہیں کہ ہم یہ جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں، خود کہہ بھی رہے ہوتے ہیں اس کو جنک فوڈ۔ وعلیکم السلام آمنہ اس ویڈیو کو شیئر کریں پلیز۔ اچھا، تو کنفیس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں، کولڈ ڈرنک زیادہ پیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بچ کے رہیں، خود بھی بچ کے رہیں اور اپنی اولاد کو اور فیملی کو بھی ان چیزوں سے دور رکھیں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ گھر میں فائن آٹا، میدا نہ استعمال کریں، ہول ویٹ استعمال کریں، چکی والا آٹا استعمال کریں۔ جب بچے شروع سے اپنا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیں گے اس طرح کے آٹے کے لیے، اس طرح کی روٹی کے لیے، اس طرح کی پراٹھوں کے لیے، تو وہ پھر آگے جا کے ان کی جو روٹین ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کے مطابق رہے گی، اور لائف میں وہ پھر اسی روٹین پہ چلیں گے جو آپ بچپن سے ہی ان کا سیٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ رات کو آپ کھانے میں روٹی نہ کھائیں، یعنی رات کو کھانا تو کھائیں لیکن کوشش کریں کہ اس میں آپ روٹی نہ کھائیں۔ ہمارے زیادہ تر لوگوں کی یہ روٹین رہتی ہے کہ پورا دن مرد ہو چاہے ورکنگ وومن ہو یا اسٹوڈنٹس ہوں، وہ صبح ناشتے کا خیال نہیں رکھتے، نکل جاتے ہیں اپنے کام پہ یونیورسٹی یا آفس یا فیلڈ میں، اور پھر دوپہر کا بھی ہلکا پھلکا کھا لیتے ہیں، لیکن رات کو جب آتے ہیں تو شدید بھوک لگی ہوتی ہے، جس کے باعث وہ جیسے ہی بیٹھتے ہیں دسترخوان پہ ان کے سامنے جو بھی آئے اس کے ساتھ روٹی زیادہ سے زیادہ کھا لیتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے، چونکہ بھوک لگی ہوتی ہے۔ جتنی شدید بھوک لگی ہوگی اتنا ہی آپ زیادہ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ ایک سائیکلوجیکل فینومینا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ رات کو کھانے میں روٹی نہ کھائیں، کھانے میں کوئی ایسی چیز کھائیں جس کو آپ چمچ سے کھا سکیں، جس میں آپ سیلڈ کھا سکیں۔ بلاول سجاد کہہ رہے ہیں السلام علیکم سر، آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگا۔ تھینک یو بلاول سجاد، آپ نے شاید 2-3 جو ہم سیشن کر چکے ہیں وہ مس کر دیے۔ تھینک یو، آپ نے اچھا محسوس کیا۔ میں ہر ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن لائیو آیا کروں گا، تو اپنی معمول بنا لیں کہ 9 بجے ہم انشاءاللہ، آج پیر ہے تو بدھ کے دن دوبارہ لائیو آئیں گے۔ اور میری یقین جانیں ایسی حالت ہوتی ہے کہ میں ابھی آفس سے آیا ہوں، کلینک سے آیا ہوں، اور کلینک سے آ کے میں نے صرف پونے گھنٹہ اسی طرح گزارا ہے اور کوئی چینج نہیں کیا، کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی، صرف اس لیے کہ 9 بجنے والے ہیں، میں لائیو آ جاؤں، اس کے بعد چینج کروں اور اس کے بعد ریلیکس ہوں۔ تو میں جب اتنا ایفرٹ کرتا ہوں تو آپ سب کی ایفرٹ جو ہے نا وہ ضروری ہو جاتی ہے، مینڈیٹری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سب میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں۔ ایسی صورت میں پھر آپ لوگوں کا ایسا ساتھ، جیسے بلاول ہیں، جیسے آمنہ ہیں،
تو یہ زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے. اور بھی لوگوں کو انشاءاللہ جیسے جیسے یہ ویڈیو آپ شیئر کریں گے تو جو ہمارے پچھلے ساتھی ہمارے ساتھ لاک ڈاؤن میں اور رمضان میں رہے ان تک یہ پیغام پہنچے گا. ابھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ کافی سارے ایسے دوست ہیں جن کو ابھی شاید خبر نہیں ہے کہ ہم نے لائیو سیشن دوبارہ شروع کیا ہے. جاوید شاہ وعلیکم السلام. اچھا، تو جو لوگ پورا دن تھک ہار کے اپنی روٹین سے گزر کے شام کو واپس آتے ہیں، شدید بھوک کی حالت ہوتی ہے تو وہ زیادہ روٹی کھا لیتے ہیں، 2-3 روٹیاں کھا لیتے ہیں، ساتھ میں سالن، ساتھ میں اور چیزیں. اکثر گھروں میں تو پھر اس کے بعد سویٹ ڈش بھی ہوتی ہے. اس کے باعث آپ پوری رات پھر لیٹے رہتے ہیں. گھر میں بھی ہوں تو اس کے بعد اکثر لوگ باہر نہیں نکلتے، بمشکل عشاء کی نماز پڑھ کے آ کے لیٹے رہتے ہیں. تو وہ معدے کے مسائل اس کی وجہ سے کریٹ ہوتے ہیں. کومل مدثر وعلیکم السلام. اس کی وجہ سے معدے کے مسائل شروع ہوتے ہیں. وہ روٹی آپ کے پیٹ میں پڑی ہوتی ہے، ہضم ہونے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور جو انزائمز ریلیز ہوتے ہیں، جو سیکریشنز ہوتی ہے آپ کے اسٹمک میں، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور ایسیڈیٹی کریٹ کرتی ہے، اور کچھ لوگوں میں کانسٹیپیشن کریٹ کرتی ہے. کومل مدثر، بالکل میرا کلینک اسلام آباد میں ہے، بلو ایریا میں، اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایڈریس دیا ہوگا. میرا موبائل نمبر بھی ہے. اس لائیو سیشن کے بعد آپ مجھے کال کر سکتی ہیں، آپ اپوائنٹمنٹ لے کے کلینک بھی آ سکتی ہیں، اور آن لائن بھی اپنا ڈائٹ پلان بنوا سکتی ہیں. تو یہ اپنی روٹین میں شامل کریں کہ آپ رات کو کوشش کریں کہ روٹی نہ کھائیں. اگر آپ کا وزن کم ہے اور آپ وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر بمشکل 1 چپاتی کھا لیں، 1 چپاتی سے زیادہ نہ کھائیں، اور کوشش کریں کہ ٹائملی کھانا کھائیں. مغرب کی نماز کے اراؤنڈ، یعنی 10 منٹ پہلے یا 10 منٹ بعد اپنا رات کا کھانا کھایا کریں. روٹی صرف وہ لوگ کھا سکتے ہیں جو اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں. جن کا وزن کم ہے وہ بھی 1 روٹی سے زیادہ نہ کھائیں. تو میں نے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی سنا ہے کہ ہم نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ صبح کا ناشتہ ہیوی کر لیا کریں، لنچ جو ہے وہ تھوڑا سا لائٹ کیا کریں، اور ڈنر جو ہے وہ بالکل ہلکا پھلکا کیا کریں. تو ڈنر آپ اس حوالے سے اس میں سے روٹی نکالیں، چاول نکالیں. اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو بالکل اپنے اوپر سختی سے لاگو کریں یہ بات کہ آپ نے رات کو روٹی نہیں کھانی، چاول نہیں کھانے. میرے آج کے لنچ کی میں نے ایک تصویر اس پیج کے اوپر، ڈائٹ پلانر کے اوپر شیئر کی ہے. آپ اس ویڈیو کے بعد وہ تصویر ضرور دیکھیں. اس طرح کا ڈنر کریں آپ، ہلکا پھلکا، تھوڑا سا اس میں سیلڈ ہو، 1 پیس چکن کا ہو اور 1 شامی ہو، کیچپ ہو جائے ساتھ، یا رائتا ہو جائے، یا دہی ہو جائے. اس طرح کا آپ ڈنر کیا کریں. اسی طریقے سے لنچ میں بھی آپ کوشش کریں کہ لنچ آپ 1 بجے سے ڈیلے نہ کریں. اگر آپ نے لنچ میں بھی روٹی کھانی ہے، ڈیفینیٹلی اگر آپ کی ہیکٹک روٹین ہے تو آپ 1 سے 1.5 روٹی لنچ میں کھا سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ وہ آپ 1 بجے سے لیٹ نہ کھائیں. آپ چاہے جتنے بھی بیزی ہیں اپنے لیے آدھا گھنٹہ 15 منٹ ضرور نکالیں، اور لنچ آپ بالکل 1 بجے کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ 1 بجے لنچ کرتے ہیں تو یقیناً 1:15 بجے 1:30 بجے کے درمیان نماز ہوتی ہے ظہر کی. تب آپ اٹھ کے نماز کی تیاری شروع کرتے ہیں، وضو بناتے ہیں، اس کے بعد جا کے نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد جب آپ واپس اپنی سیٹ پہ آتے ہیں آفس میں یا گھر میں اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، یا بیٹھتے ہیں یا لیٹتے ہیں، تو یہ جو آپ کی 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک کی روٹین ہوتی ہے، یہ اس کھانے کو تھوڑا سا آپ کے سٹمک کو، آپ کی باڈی کو موومنٹ دے دیتی ہے، اور وہ کھانا ایک جگہ پہ سٹمک میں ڈمپ نہیں ہوتا، جس کے باعث آپ کا جو ہاضمہ ہے وہ بہت پرفیکٹ رہتا ہے. تو دوسرا کام آپ یہ کریں، ایک تو آپ نے ڈنر کے بارے میں نوٹ کر لیا، دوسرا آپ لنچ کا میں نے بتا دیا. علیحہ شاہ کہہ رہی ہیں کہ ویٹ سٹک ہے. علیشہ، ویٹ سٹک کبھی بھی نہیں ہوتا، ویٹ لاس رک جاتا ہے.
یعنی وزن کم ہونا رک جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جسمانی ہل جل روزانہ کا معمول، اور جو آپ کا کھانا ہوتا ہے، کیلوریز جو آپ کھا رہی ہوتی ہیں، اور جو روزانہ معمول میں آپ کیلوریز استعمال کر رہی ہوتی ہیں، وہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں. اور جب وہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر ظاہر ہے نہ وزن بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. اس کو ویٹ سٹک ہونا کہتے ہیں. دوسرا ایک ویٹ سٹک ہونا جو ہے اس صورت میں ہوتا ہے کہ آپ کھانا کم کر کے ایک ایسے سٹیج پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ اتنا کم کھانا کر دیتے ہیں جہاں پہ برین باڈی کو بتاتا ہے کہ یہ بندہ شاید کہیں پہ پھنس گیا ہے اور اس کو کھانا نہیں مل رہا. اس لیے باڈی میں ایمرجنسی نافذ کر کے تمام جو چربی استعمال کرنے والے ایکشنز ہیں ان کو سٹاپ کریں. تو آپ پھر چاہے پورا دن بھی بھوکے رہیں، ویٹ لاس سٹک رہتا ہے. احسن زبیر ہیپی فالوور. احسن کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، تو علیحہ یہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو میں نے اپنی طرف سے بتا دیا. آپ کا پرابلم کون سا ہے یا اس کے علاوہ کوئی تیسری وجہ ہے ویٹ سٹک ہونے کی، اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ سے کچھ ڈیٹیلز پوچھوں اور پھر اس بات کی پتہ لگاؤں کہ ویٹ سٹک ہونے کی کیا وجہ ہے. تو آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ پلیز اس پہ کال کریں اس لائیو سیشن کے بعد، اور پھر میں آپ سے کچھ ڈیٹیلز پوچھ کے یہ ڈیسائیڈ کروں گا کہ آپ کا ویٹ کیوں سٹک ہوا ہے اور اس کو دوبارہ سے اپنے نارمل کنڈیشن میں لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. اچھا، تو یہ تو ہوگی علیحہ شاہ کے سوال کا جواب. احسن زبیر، اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر صاحب. احسن میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی ذکر کر رہا تھا کہ جب ہم لاک ڈاؤن میں اور رمضان میں لائیو آتے تھے تو ہمارے بڑے ہیپی فالوورز تھے ہمارے ساتھ، اور بڑے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے سوال پوچھتے تھے اور شرکت کرتے تھے. پھر کچھ میری مصروفیات کے باعث میں لائیو آنا بند کر دیا، تو وہ ٹیمپو ٹوٹ گیا سب کا، وہ جو تعلق تھا پیج کے ساتھ وہ ٹوٹ گیا، جس کے باعث اب جو میں نے یہ 3-4 دن سے لائیو آنا شروع کیا ہے. میں جمعے کو لائیو آیا تھا، اس سے پہلے میرا خیال ہے بدھ کو لائیو آیا تھا، تو آج تیسرا دن ہے. اب میں کل لائیو نہیں آؤں گا، بدھ کو لائیو آؤں گا، آنے والے بدھ کو. تو اس کی وجہ سے یہ جو ہمارے دوست ہیں جو ریگولر ویورز تھے یا شرکت کرنے والے تھے وہ تھوڑے سے ڈسٹرب ہو گئے ہیں. اب جیسے جیسے آپ بھی آگے ہیں اور بھی کافی آمنہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو اور ساتھ آتے جائیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ سے وہ ٹیمپو ہمارا ہفتہ 2 میں بن جائے گا. تو اور میں سب سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ پلیز شیئر بھی کریں تاکہ سب کو خبر ہو جائے کہ ہم نے لائیو سیشن شروع کر دیا. تو آج ہمارا ٹاپک ہے آٹا اور آٹے سے بنے ہوئے پروڈکٹس. تو ہم نے لنچ کے بارے میں بتایا، ہم نے ڈنر کے بارے میں بتایا، اب ہم بریک فاسٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں. بریک فاسٹ میں یہ مزے کی بات ہوتی ہے کہ بریک فاسٹ میں ہمارے یہاں پہ کامن ہے کہ ہم لوگ انڈا ضرور کھاتے ہیں. میجورٹی لوگ، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو انڈا نہیں بھی کھاتے، لیکن میجورٹی لوگ جو ہیں وہ انڈا کھاتے ہیں. ساتھ میں بریڈ لیتے ہیں، بریڈ سلائس لیتے ہیں. شبانہ صدیق وعلیکم السلام. اور کچھ لوگ جو ہے وہ ساتھ میں پراٹھا لیتے ہیں، کچھ لوگ سادہ روٹی لیتے ہیں. تو کوشش کریں کہ بریک فاسٹ میں آپ پراٹھا نہ لیں. پراٹھے میں چونکہ آئل ہوتا ہے، اور آئل پراٹھا آئل دونوں یہ مکس ہو کے جب آپ کے اسٹمک میں جاتے ہیں یہ بہت لمبا ٹائم لیتے ہیں ہضم ہونے میں. تو آپ کوشش کریں کہ سادہ روٹی لیا کریں بغیر آئل کے، اور وہ بھی فائن آٹا نہ لیں. براؤن بریڈ لیں. براؤن بریڈ مطلب اگر آپ نے سلائس ہی کھانے ہیں، بریڈ ہی کھانا ہے تو براؤن والا بریڈ لیں. لوگ اس کو براؤن کہتے ہیں، یہ براؤن کلر ہوتا ہے لیکن بیسیکلی یہ براؤن بریڈ ہوتا ہے. براؤن یعنی کہ وہ چوکر اس سے نہیں نکالا گیا ہوتا، یا ہول ویٹ بریڈ اس کو کہہ سکتے ہیں. ہول ویٹ تو خیر نہیں ہوتا. ہول ویٹ تو اگر آپ گھر میں بنائیں تو شاید وہی ہو. یہ بیکری والے اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہول ویٹ بریڈ بنانا شروع کر دیں. ملک ندیم حیات ہمارے ساتھ ہیں. اچھا، تو
ملک اس کو شیئر کریں، باقی سب سے شبانہ صدیق پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اچھا، تو کوشش کریں کہ ناشتے میں آپ بغیر آئل کے لگی ہوئی روٹی کھائیں، آئل میں تلی ہوئی چیز نہ کھائیں، پراٹھا نہ کھائیں۔ آپ چاہے اس کے ساتھ چنے کھائیں، آپ اس کے ساتھ چاہے نہاری کھائیں، آپ اس کے ساتھ انڈا کھائیں، آپ اس کے ساتھ بالائی کھائیں، آپ اس کے ساتھ جیم کھائیں، آپ اس کے ساتھ شہد کھائیں، آپ اس کے ساتھ دودھ پئیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ کس نے شہد کھانا ہے، کس نے دودھ پینا ہے، کس نے ملک شیک پینا ہے، کس نے جیم بالائی کھانی ہے، کس نے انڈا کھانا ہے، کس نے نہاری کھانی ہے، کس نے چنے کھانے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس وقت ہمارا زور ہے روٹی کے اوپر، تو وہ آپ نے ضرور کھانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے جو لانگسٹ ڈیوریشن ہے وہ آپ کے بریک فاسٹ اور لنچ کے درمیان ہے، اور سب سے جو اسٹرینس کام آپ کا ہوتا ہے وہ صبح سے لے کے لنچ تک ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ گھر سے نکل رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، تو آپ نکلتے ہیں، واک کرتے ہیں، اسٹاپ تک جاتے ہیں، یا گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، اکثر آپ کو جاتے جاتے کہیں رکنا پڑ جاتا ہے، تو وہ جو موومنٹ ہوتی ہے، آفس میں آپ اترتے ہیں، اوپر جا کے بیٹھتے ہیں، تو وہ دیٹ موومنٹ انوالوز، کچھ لوگوں کا فیلڈ ورک ہوتا ہے، جا کے مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، فیلڈ میں کام کرتے ہیں، کچھ کنسٹرکشن سائٹس پہ جاتے ہیں، تو ہر بندے کا مختلف ایک روٹین ہے۔ تو اس وجہ سے ناشتہ آپ ضرور کریں۔ اگر آپ کا ناشتہ کھانے کو دل نہیں بھی کر رہا، اگر آپ کو صبح محسوس ہوتا ہے کہ آپ ناشتہ کیے بغیر جا رہے ہیں، تو بھی آپ کوشش کریں کہ ناشتہ کر کے جائیں۔ یہ اپنی روٹین کا ایک بالکل فرض سے چیز بنا لیں کہ آپ نے گھر سے ناشتے کے بغیر نہیں نکلنا۔ تو جب آپ یہ ناشتہ کر کے نکلیں گے، ایک تو جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں آپ کی پوری انرجی بحال رہے گی، آپ کی پوری توجہ جو ہے وہ برین آپ کا فلی کام کرے گا، توجہ بحال رہے گی۔ دوسرا، آپ اگر دن کی پریڈکشن کوئی نہیں ہوتی، آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو کچھ سوچ کے نکلتے ہیں، آگے جا کے پورے گھر سے باہر کچھ اور ہو جاتا ہے، آپ مصروف ہو جاتے ہیں، آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا لنچ کے لیے، تو آپ نے جو ناشتہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے، اور آپ کی طبیعت جو ہے وہ بحال رہتی ہے، اور جس کام کے اندر آپ مصروف ہوتے ہیں وہ آپ 100% کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ناشتے میں اور لنچ میں، ناشتہ بالکل ہیویسٹ کریں، لنچ جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا 50% لائٹر کریں، اور ڈنر جو ہے وہ لنچ کا 50% لائٹر کریں۔ اس طریقے سے آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہے روٹی کے حوالے سے، آٹے کے حوالے سے، بریڈ کے حوالے سے، بیکری آئٹمز کے حوالے سے، تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ میں بھی آف کرتا ہوں لائیو سیشن یہاں پہ، اور آپ کے سوالوں کا انتظار رہے گا۔ ہم پرسوں یعنی کہ بدھ کے دن انشاءاللہ پھر لائیو آئیں گے۔ کوئی ٹاپک اگر احسن زبیر آپ کی طرف سے ہے تو سجیسٹ کر دیں۔ شبانہ صدیق اگر آپ کی طرف سے کوئی ٹاپک ہے، یا آمنہ کوئی ٹاپک سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیں، تاکہ ہم پھر بدھ کے دن وہ ٹاپک ڈسکس کر لیں۔ کامنٹس میں پلیز ٹائپ کر دیں، میں اس کو چیک کر لوں گا۔ اور آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا کافی ہے۔ بدھ کے دن پرسوں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، آپ لوگوں کی ایک نئی انرجی کے ساتھ۔ آئی ہوپ میں نے آج آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیا۔ مجھے تو آپ جانتے ہیں، میں ہوں ڈاکٹر محمد اسرار، نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشن، اور میں ڈائٹ پلانز بناتا ہوں، ویٹ لاس، ویٹ گین، ڈائٹ کے لیے۔ ہینا نعمان جاتے جاتے پوچھ رہی ہیں بلوٹنگ کا ریزن کیا ہے؟ ہینا بلوٹنگ کا ریزن جو ہے وہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو آئی بی ایس کا مسئلہ ہوتا ہے، کہ وہ جو سنڈروم ہے اس کے باعث اسٹمک ڈسٹرب رہتا ہے اور ہاضمہ ان کا ڈسٹرب رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کھانے میں جو چیز صبح نہیں کھانی ہوتی وہ صبح کھا لیتے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ صبح ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوتی۔ جو چیز رات کو کھانی ہے وہ رات کو نہیں کھاتے،
جو چیز رات کو نہیں کھانی وہ رات کو کھا لیتے ہیں. اسٹمک کو ارریگولر رکھنے کی وجہ سے بلوٹنگ ہوتی ہے, گیس زیادہ پیدا ہوتی ہے پیٹ کے اندر, اور پھر ایسیڈیٹی بھی ہوتی ہے. یہ جو اوپر کینال ہے اس میں برننگ سینسیشن بھی ہوتی ہے, گیس ٹربل بھی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو اس کے بلوٹنگ کے ساتھ جو ہے کانسٹیپیشن کی بھی شکایت آتی ہے. تو وہ مجھے پوچھنا پڑے گا آپ سے کہ آپ کی روٹین میں ایسی کیا چیز ہے. وہ اگر آپ مجھے کال کر لیں, اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے, اس پہ مجھے کال کر لیں. احسن زبیر سر, پروٹین کتنی کنزیوم کر سکتے ہیں؟ پروٹین تو ویسے ڈیلی بیسس پہ احسن پروٹین کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ریکوائرڈ پروٹین کی مقدار ہوتی ہے جو 150 گرام سے 200 گرامز کے درمیان ہوتی ہے, ویئرنگ آن یور فزیکل ایکٹیویٹی, پرسن ٹو پرسن ڈفر کرتی ہے. تو وہ کیلکولیشن کے بعد ہی ایگزیکٹ نکلتی ہے. تو وہ پروٹین آپ اس کے درمیان ڈیلی, لیکن اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی پروٹین لے رہے ہیں, پلانٹ سورس سے لے رہے ہیں یا اینیمل سورس سے لے رہے ہیں یا پاؤڈر لے رہے ہیں سپلیمنٹ کے طور پہ. تو وہ پھر اس میں اگر آپ پلانٹ سورس سے لے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جو آپ کھا رہے ہیں چنا یا لوبیا یا دال اس میں وہ اگر آپ کو 150 پروٹین کھانی ہے تو اس کے لیے دال آپ کو زیادہ کھانی پڑے گی, کیونکہ دال میں جو پرسنٹیج آف پروٹین ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں یا اینیمل سورس سے پروٹین لے رہے ہیں یا دودھ سے لے رہے ہیں تو اس میں بھی تقریباً 50% پروٹین ہوتی ہے اگر آپ وہ کھا رہے ہیں. اگر آپ کو 150 گرام پروٹین کھانی ہے تو آپ کو 250-300 گرام گوشت کھانا پڑے گا یا فش کھانا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر آپ پروٹین پاؤڈر لے رہے ہیں تو وہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ 100 گرام میں کتنی پروٹین ہے. چکن اور ایگ میں یہ تو پیور پروٹین ہوتی ہے نا, وہی والی بات ہے کہ چکن میں تقریباً آپ کو اگر 150 پروٹین لینی ہے 150 گرام تو آپ کو 250 گرام تک چکن کھانا پڑے گا, اور ایگ بھی اسی طرح ہے. تو وہ میں آپ کو پھر کال پہ ڈیٹیل بتا دوں گا. اینی ہاؤ آج کے لیے اتنا کافی ہے. ہم انشاءاللہ وینسڈے کو لائیو آئیں گے اور باقی سوالات کے جوابات اس دن. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پیج کے ساتھ جڑے رہیں. جو میں نے ذکر کیا میرے لنچ کی تصویر کا, اس کو آپ ضرور اس ویڈیو کے بعد دیکھیے گا اور شیئر کیجیے گا اور اس کو اڈاپٹ کیجیے گا. اس کے علاوہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ بدھ کے دن. اللہ حافظ.